فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن جلد دہم کے ساتھ ہم آپ کی حاضر خدمت ہیں۔ اس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ سامعین گرامی، ہم تفسیر کے صفحہ نمبر 155 پر پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ غاشیہ مکمل کی تھی اور اس کے بعد میں حسب معمول 2 پیجز بلینک اور ایک صفحے پر سورہ فجر کی کا ٹائٹل پیج ہے، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ فجر کی تفسیر پر کہ پہلے پیج پر جو صفحہ 155 سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام الفجر اس لفظ کے ابتدائی آیات میں مذکور ہونے کی مناسبت سے مقرر ہوا۔ یہ سورہ بھی مکی ہے، آیات کی تعداد 30 ہے۔ سورہ کی ابتدا میں چند مظاہر قدرت کی قسم کھا کر فرمایا، غافل انسان گزشتہ اقوام کے عبرت انگیز انجام سے سبق کیوں نہیں سیکھتا۔ خاص کر ارم کا ذکر ہے، جس کی مثال اس زمانے کی عمارتی دنیا میں نہیں ملتی، وہ آج نابود ہے۔ اس کے بعد انسانی قدروں کی پاسداری نہ کرنے والوں کا ذکر ہے، جو مال سے جی بھر کے محبت کرتے ہیں، یتیم کو احساس محرومیت سے نکالنے کی فکر نہیں کرتے، اور انہیں غریبوں کی بھوک پر ترس نہیں آتا۔ فضیلت حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے، اقرؤ سورۃ الفجر فی فرائضکم و نوافلکم فإنہا سورۃ الحسین ابن علی، من قرأها کان مع الحسین ابن علی یوم القیامۃ فی درجۃ من الجنہ۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 144 سے، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کا ترجمہ ہے، سورہ فجر اپنی فریضہ اور نفل نمازوں میں پڑھا کرو، چونکہ یہ حسین ابن علی کی صورت ہے۔ جو اسے پڑھے گا وہ قیامت کے دن حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک درجے میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب جانے لگے۔ تشریح کلمات، یسر گزر جانے کے معنوں میں ہے اور ہجر انسانی عقل کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1، والفجر، فجر شگاف کو کہتے ہیں۔ صبح کی روشنی رات کی تاریکی کو چیرتے ہوئے نکلتی ہے، اس لیے اسے فجر کہتے ہیں۔ فجر ایک جدید دن کا آغاز ہے، زندگی فعال ہو جاتی ہے اور کارزار حیات میں رات کی خاموشی کے بعد رونق لوٹ آتی ہے۔ بعض کے نزدیک عید الاضحیٰ اور بعض کے نزدیک محرم کی پہلی تاریخ قابل تطبیق ہے، چونکہ پہلی محرم اسلامی سال کا پہلا دن ہے۔ نمبر 2، ولیال عشر،
ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ بعض اس کو محرم کی پہلی 10 راتوں پر بھی تطبیق کرتے ہیں۔ نمبر 3، والشفع والوتر، جفت اور طاق سے مراد کیا ہے؟ اقوال و روایات مخالف ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ والشفع والوتر سے مراد مطلق جفت اور طاق ہے۔ ان مختلف روایات میں اس کے مصادیق کا ذکر ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں شفع قربانی کا دن اور وتر عرفے کا دن ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ دونوں سے مراد نماز ہے۔ کچھ نماز شفع جفت ہیں اور کچھ نماز وتر طاق ہیں۔ تیسری روایت میں آیا ہے شفع ترویہ کا دن ہے اور وتر عرفے کا دن ہے۔ ایک حدیث کے مطابق الشفع حضرت امام حسن اور حسین اور وتر حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ نمبر 4، واللیل اذا یسر، رات میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ہر لمحہ رات گزر رہی ہوتی ہے تاکہ دن اس کی جگہ لے لے۔ رات کو تدبیر حیات میں انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ اگر رات نہ آتی تو ہمیشہ دن ہوتا تو حیات ممکن ہی نہ تھی۔ اسی طرح اگر ہمیشہ رات ہوتی دن نہ ہوتا تو بھی زمین پر حیات ممکن نہ تھی۔ اس لیے رات کا وجود میں آنا اور اس کا جانا دونوں آیات الہی میں سے اہم آیات ہیں۔ رہا یہ سوال کہ یہاں لیل سے مراد مطلق رات ہے یا کوئی خاص رات۔ اکثر مفسرین کے نزدیک مطلق رات ہے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں صاحب عقل کے لیے قسم ہے۔ تفسیر آیات، اگر کوئی صاحب عقل و خرد ہے تو ان مظاہر و قدرت کے ساتھ قسم کھانے میں بڑی معقولیت ہے۔ یہ معقولیت عصر نزول قرآن کے لوگوں کے لیے ان مظاہر قدرت کی سطحی معلومات میں ہے کہ ان مظاہر قدرت میں غور و فکر کرنے سے ان کے خالق کا رب اور مدبر ہونا واضح ہو جاتا ہے، جس سے جواب قسم پر روشنی پڑتی ہے۔ جواب قسم آنے والی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے جو جزا اور سزا کی خبر دی ہے وہ درست ہے۔ اس کی صداقت معلوم کرنے کے لیے سرکش قوموں کی سرنوشت کا مطالعہ کیا جائے کہ ان کی سرکشی کا انجام کیا ہوا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ستونوں والے ارم کے ساتھ، جس کی نظیر کسی ملک میں نہیں بنائی گئی۔ تفسیر آیات، علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور دیکھا سے مراد علم شہودی ہے، یعنی حضور کے لیے اس قدر واضح ہے کہ گویا یہ بچشم خود دیکھا ہے۔ نمبر 2، ربک کی تعبیر سے یہ بات ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ جزا اور سزا دینے والا اور اس پر قدرت رکھنے والا ہی رب ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، بعاد، عاد سامی اقوام میں سے ایک قوم کے جد اعلیٰ کا نام ہے۔ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو، جس قوم عاد کو تباہ کر دیا گیا اسی کو عاد اولیٰ کہتے ہیں، جیسے کہ سورہ نجم میں فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَىٰ، ترجمہ اور یہ کہ اسی نے عاد اولیٰ کو ہلاک کیا۔ عاد اولیٰ کی ہلاکت کے بعد باقی ماندہ قوم کو عاد آخر کہتے ہیں۔ نمبر 4، ارم، عاد کا بدل یا عطف بیان ہے، یعنی عاد ارم۔ ارم کا لفظ بعض کے نزدیک قوم عاد کے بعد جد اعلیٰ کا نام ہے، ارم بن سام بن نو، لیکن اکثر مفسرین اس لفظ کو ایک مقام کا نام قرار دیتے ہیں۔ صفحہ 158، یہی درست ہے کیونکہ کلمہ ارم کو مؤنث قرار دیا ہے۔ ذات العماد فرمایا، ذل عماد نہیں فرمایا۔
دوسری دلیل یہ ہے کہ ارم کو ستونوں والا فرمایا ہے۔ ایک مقام ہے جو ستونوں والا ہے، ورنہ شخص ستون والا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ارم ایک شخص کا نام ہو، بعد میں ایک مقام اس کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہو، یعنی ممکن ہے کہ قوم عاد نے ایک مقام کو اپنے جد اعلیٰ کے نام سے موسوم کیا ہو۔ نمبر 5، ذات العماد۔ ستونوں والے کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شاندار عمارتیں بنائی گئی تھیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ ذات العماد کون سی جگہ ہے۔ مختلف اقوال ہیں، کسی قول کی کوئی سند نہیں ہے۔ نمبر 6، التی لم یخلق مثلھا۔ اس زمانے کا ترقی یافتہ ترین شہر تھا جس کی زمانے میں مثال نہیں ملتی تھی۔ بہشت شداد داستان سازوں کی تخلیق ہے۔ یہ قوبل احبار یہودی اور وہب بن منبع جیسے لوگوں کی ساخت و بافتہ ہے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں۔ تشریحی کلمات۔ جابو، الجوب کے اصل معنی قطع کرنے کے ہیں۔ تفسیر آیات۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ قوم سمود ایک تمدن کی مالک قوم تھی اور پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتی تھی۔ چنانچہ سورہ شعراء آیت 149 میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ اور میخوں والے فرعون کے ساتھ ان لوگوں نے ملکوں میں سرکشی کی اور ان میں کثرت سے فساد پھیلایا، بس آپ کے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ تفسیر آیات۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ذی الاوتاد فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ فرعون کو ذی الاوتاد میخوں والا ممکن ہے اس لیے کہا گیا ہو کہ فرعون کا لشکر میخوں کی طرح تھا، اس کی حکومت کو برقرار رکھتا تھا۔ چنانچہ مضبوط حکومتوں کو راسخ الاوتاد کہنا محاورہ ہے، یا فرعون کی طرف سے مخالفین کو میخ کوبی کے ذریعے سزا دینے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ فرعونی اپنے مخالفین کے ہاتھ اور پاؤں اور سینے پر میخ کوبی کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، فرعون کی طغیانی اور سرکشی بادشاہوں کے مظالم میں سب سے زیادہ ہے۔ چنانچہ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور علاقوں میں کثرت سے فساد پھیلایا میں اکثرو یعنی کثرت سے کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی طغیانی اور فساد معمول سے بہت زیادہ تھا۔ نمبر 3، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، سب کے لفظی معنی برسایا ہے۔ صوت تازیانے کو کہتے ہیں۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان پر پے در پے عذاب کا تازیانہ برسایا گیا، جیسے کہ فرعونیوں پر آنے والے مسلسل عذاب کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جیسے طوفان، ٹڈی دل اور مینڈکوں کی بہتات، پانی کا خون میں تبدیل ہونا، قحط وغیرہ۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یقیناً آپ کا رب طاق میں ہے۔ تشریح کلمات۔ المرصاد، الرصد گھات لگا کر بیٹھنا، المرصاد گھات لگانے کی جگہ۔ تفسیر آیات۔ آپ کا رب ہر مجرم، ہر ظالم، ہر سرکش اور فسادی کی طاق میں ہے۔ اس کی ہر حرکت اور ہر قول فعل شش جہت سے نگرانی میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ مجرم اپنے جرم کا ارتکاب اس ذات کے سامنے کر رہا ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، نہ کوئی مجرم اس کی گرفت سے بچ سکتا ہے۔ اوائل وحی میں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوید فتح ہے اور ظالموں کے لیے دنیا میں شکست و خواری اور آخرت میں عذاب ابدی کی خبر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، وَلَئِنْ أَمْهَلَ الظَّالِمَ فَلَنْ يَفُوتَ أَخْذُهُ وَهُوَ لَهُ بِالْمِرْصَادِ عَلَى مَجَازِ طَرِيقَتِهِ
طریقته وبموضع الشحا من مسائل ربقہ. یہ ریفرنس آ رہا ہے نہج البلاغہ 97 خ سے. ترجمہ: اگر اللہ نے ظالم کو مہلت دے رکھی ہے تو وہ اس کی گرفت سے ہرگز نکل نہیں سکتا. اللہ اس کی گزرگاہ اور گلے میں ہڈی پھنسنے کی جگہ پر موقع کا منتظر ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. مگر جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے تو پھر اسے عزت دیتا ہے. پھر اسے عزت دیتا ہے اور نعمتیں عطا فرماتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی. اور جب اسے آزماتا ہے اور اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی ہے. تفسیر آیات. فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ. اللہ اگر کسی کو امتحان میں ڈالنے کے لیے اسے عزت دیتا ہے اور وافر نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ نادان انسان اسے امتحان و آزمائش خیال کرنے کی جگہ یہ تصور کرتا ہے میں اللہ کا چہیتا بن گیا ہوں، اس لیے مجھے اپنی عنایتوں سے نوازا ہے. مجھے مال و دولت، اقتدار و سلطنت اس لیے دی ہے کہ مجھے کو اس کا اہل سمجھا ہے. اس غلط تصور کی بنیاد پر وہ غرور میں آ کر سرکش ہو جاتا ہے، انسانوں پر حکمرانی اپنا حق تصور کرتا ہے اور اس کے ظالمانہ حکم کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں اس پر مظالم کا پہاڑ توڑ دیتا ہے. اگر وہ اسے امتحان سمجھتا تو اس نعمت سے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتا، عدل و انصاف سے کام لیتا اور کسی پر ظلم نہ کرتا. نمبر 2، آزمائش کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس پر روزی تنگ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی اور شاکر رہتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے نظر انداز کر دیا ہے، فلاں کو دولت سے مالا مال کیا اور مجھے فقر و تنگ دستی میں ڈال کر مجھے ذلیل کیا. اگر وہ اس امتحان تصور کرتا تو اس پر صبر و شکر کرتا اور اس آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلنے کی سعی کرتا. ان دو آیات سے معلوم ہوا دولت اور غربت دونوں اللہ کی طرف سے امتحان ہیں. نہ دولت قرب الہی کی علامت ہے، نہ تنگ دستی اللہ سے دوری کی علامت ہے. ارشاد الہی ہے وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، جس کا ترجمہ ہے ہم امتحان کے طور پر برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں مبتلا کریں گے. اور یہ ریفرنس آیت کی سپورٹ میں آ رہا ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 سے، صفحہ 161. دولت کو انسان خیر و برکت اور تنگ دستی کو شر سمجھتا ہے. ان دونوں آزمائشوں میں مشکل خیر کے ذریعے آزمائش ہے. چنانچہ غربت اور تنگ دستی میں صبر اور شکر کرنے والے بہت ملیں گے، مگر دولت کی فراوانی اور اقتدار کی آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلنے والے بہت کم ہوں گے. ان دو آیات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مال و دولت اس صورت میں اللہ کا فضل و کرم بن سکتی ہے اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کریں. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. ہرگز نہیں، بلکہ تم خود یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ ہی مسکین کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کا مال سمیٹ کر کھاتے ہو اور مال کے ساتھ جی بھر کے محبت کرتے ہو. تشریح کلمات. تحاضون ترغیب دینا، لما جمع کرنا. تفسیر آیات. نمبر 1، کلا، ایسا نہیں ہے کہ عزت و نعمت ملنے سے تم اللہ کے ہاں عزیز ہو گئے ہو یا رزق میں تنگی سے اللہ تمہاری اہانت کرنا چاہتا ہے، بلکہ تمہاری اہانت یتیموں کی عزت نہ کرنے، مساکین کو اہمیت نہ دینے، میراث کا مال کھانے،
مال کے ساتھ جی بھر کر محبت کرنے میں ہے۔ عزت ان مذکورہ امور میں نفس پرستی نہ کرنے میں ہے۔ نمبر 2، لا تکرمون، تم یتیموں کو میراث سے محروم کر کے انہیں احترام آدمیت سے محروم کرتے ہو۔ چونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ یتیموں کو باپ کی میراث سے محروم رکھتے تھے اور ان چھوٹے بچوں کو کربناک حالت میں چھوڑ دیتے تھے۔ یتیم کو سب سے پہلے پیار و محبت کی ضرورت ہے۔ باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد اس کی شخصیت میں آنے والے احساس محرومیت کو دور کرنے کا واحد ذریعہ پیار و محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص یتیم کے سر پر مہربانی کا ہاتھ پھیر دے تو قیامت کے دن ہر بال کے مقابلے میں اللہ ایک نور عنایت فرمائے گا۔ یہ پہلا ریفرنس جو ہے یہ آ رہا ہے الفقیہ سے، جلد نمبر 1، 18، اور مسند احمد حدیث نمبر 31132۔ مسند میں نور کی جگہ حسنہ کا ذکر ہے۔ نمبر 3، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامٍ، نہ ہی تم بھوکے مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف خود کھانا کھلانا کافی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دینی چاہیے تاکہ معاشرے میں غریب پروری کا شعور پیدا ہو جائے۔ نمبر 3، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، یتیموں کی میراث سمیٹ کر کھاتے ہو اور انہیں اپنے باپ کی میراث سے محروم کرتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت انسان میں اس طرح رچی بسی ہوتی ہے کہ اس سے ہاتھ اٹھانا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ مال انسان کی بڑی کمزوری ہے اور مال کی محبت انسانی ذہن کے حساس ترین گوشے میں ہوتی ہے۔ اس جگہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرمان قابل توجہ ہے۔ فرمایا، بنام الرجل علی السکل ولا ینام علی الحرب، اولاد کے مرنے پر آدمی کو نیند آ جاتی ہے مگر مال کے چھن جانے پر اسے نیند نہیں آتی۔ اسی لیے انفاق، یہ جو دوسرا ریفرنس ہے مولا کائنات حضرت علی سے، یہ آ رہا ہے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 207 سے۔ اسی لیے انفاق کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی 261 آیت کے مطابق انفاق کا اجر 700 گنا ہے، اور بعض خاصان خدا کے انفاق کا اجر اس سے دوگنا یعنی 1400 سے ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کی جائے گی۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، کلا، تمہاری قائم کردہ عزت و ذلت کا یہ معیار ہرگز درست نہیں ہے۔ نمبر 2، اذا دکت الارض، اس کا علم قیامت کے موقع پر ہوگا جب زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کی جائے گی اور حساب کا میدان تیار ہوگا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ تفسیر آیات۔ وجاء ربک، جا کے معنی ہے آ گیا۔ آنے کی جگہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے قابل تصور نہیں ہے، کیونکہ اس سے اللہ کا جسم ہونا اور محدود ہونا اور مکان کا محتاج ہونا لازم آ جاتا ہے، اور آیا لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے سے اس آیت کی تفسیر ہو سکتی ہے کہ اللہ کا جسم ہونے اور اس کے متحرک ہونے سے اللہ کے بے مثل ہونے کی نفی ہو جاتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم وجا کے بعد ایک لفظ اضافہ کریں جسے تعویل کہتے ہیں، اور یہ کہیں جا امر ربک، آپ کے رب کا حکم آ گیا ہے، جیسا کہ اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اپنی جگہ چھوڑ کر ہمارے پاس بیٹھا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یہ ریفرنسز جو ہیں
یہ آ رہے ہیں نمبر 1 لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ آ رہا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 11 سے۔ اور پھر اس کے بعد میں جاء رب امر ربک، یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ ہود کی آیت 101 سے۔ اور پھر اس کے بعد میں تیسرا ریفرنس جو ہے اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 سے۔ اور چوتھا ریفرنس جو ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، یہ آ رہا ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 16 سے۔ وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، اور جس دن جہنم حاضر کی جائے گی اس دن انسان متوجہ ہوگا، لیکن اب متوجہ ہونے کا کیا فائدہ۔ تفسیر آیات وجیء یومئذ بجہنم، بعض آیات میں فرمایا کافروں کو جہنم کی طرف چلا دیا جائے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور کفار گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہ 5واں ریفرنس جو ہے یہ آ رہا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 71 سے۔ بعض دیگر آیات میں ہے کہ جہنم کو نمایاں کر دیا جائے گا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، جس کا ترجمہ ہے اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کی جائے گی۔ یہ چھٹا ریفرنس جو ہے یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 91 سے ہے۔ گمراہوں کے لیے جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کی جائے گی، یہ ریفرنس جو ہے سورہ شورا کی 91 نمبر آیت ہے۔ اس آیت میں فرمایا جہنم کو لایا جائے گا، کیا اس سے مراد جہنم کا نمایاں کرنا ہے، جیسے کہ سورہ زمر کی آیت میں فرمایا کہ کافروں کو جہنم کی طرف چلائیں گے، اور جب وہ جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے تو فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس طرح فتحت ابوابہا اور وبرزت الجحیم دونوں میں کوئی تضاد نہیں، لہذا وجیء کا مطلب بھی یہی لینا چاہیے کہ جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا۔ لہذا مفسرین کا یہ فرمانا درست نہیں ہے کہ لفظ جیء کا اپنے ظاہری معنوں پر ہی حمل کرنا چاہیے، اس کی توجیہ غیر ضروری ہے۔ نمبر 2 یوم یتذکر الانسان، اور جب جہنم کا معائنہ کرنے کی نوبت آ جائے گی تو اس وقت یہ کافر ان ہاتھوں جو انبیاء علیہ السلام سے کہتے رہے تھے کی طرف متوجہ ہوگا کہ وہ مبنی برحق تھیں، لیکن آج اس توجہ اور ایمان قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نمبر 3 وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، کہاں سے اسے فائدہ ملے گا۔ انا کلمہ استفہام ہے جو اینا کے معنوں میں ہے، یہ جملہ استفہامیہ ہے جو انکار کے معنوں میں آتا ہے، یعنی فائدہ نہیں ہے۔ اصل میں معنی اس طرح ہے اینا لہو نفع الذکرى، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ تفسیر آیات قیامت کے دن حقائق سے پردہ اٹھنے کے بعد کافر اپنی حسرت اور ندامت کا اظہار کرے گا، اور کاش کہ دنیا کی زندگی سے اس دن کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، آخرت کی کچھ تیاری کی ہوتی۔ لحیاتی سے معلوم ہوا کہ کافر پر یہ بات منکشف ہو جائے گی کہ حیات صرف یہاں آخرت میں ہے جو ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو اس حد تک ناچیز ثابت ہوئی کہ اسے تو حیات کا نام ہی نہیں دینا چاہیے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ،
ولا يوثق وثاقه احد. پس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح عذاب دینے والا کوئی نہ ہوگا اور اللہ کی طرح جکڑنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تفسیر آیات۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ عذابہ اور ساقہ کی دونوں ضمائر اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں۔ اس صورت میں معنی یہ بنتے ہیں قیامت کے دن جو عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا اور جن زنجیروں میں اسے جکڑ دیا جائے گا، اس جیسا عذاب دینے والا اور جکڑنے والا کوئی نہ ہوگا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ دونوں ضمائر اس مجرم انسان کی طرف ہیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے جو عذاب میں جکڑا اس مجرم کافر کی ہوگی اور وہ کسی اور، جو عذاب اور جکڑ اس مجرم کافر کی ہوگی وہ کسی اور کی نہ ہوگی۔ پہلی تفسیر قابل ترجیح ہے کیونکہ قرآن متعدد مقامات پر اللہ کو شدید العقاب کہہ کر یاد کرتا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَخْذَهُ علیم شدید، یعنی اس کی گرفت یقیناً دردناک اور سخت ہوا کرتی ہے۔ اور یہ پہلا ریفرنس ہے اس صفحہ جس کا نمبر ہے 165، اور یہ آ رہی ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 102 سے۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تفسیر آیات۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہے اس نفس کے لیے جو ایمان اور یقین کی اس منزل پر فائز ہے جہاں دنیا میں شک کے اضطراب سے محفوظ اور مطمئن، اور آخرت میں خوف و حزن سے محفوظ اور مطمئن ہے۔ جس نے عبودیت کا راز سمجھ لیا اور نفس کی معرفت حاصل کی تو اسے رب کی معرفت حاصل ہوئی، پھر نفس مطمئن ہو گیا۔ جس نے راز خلقت سمجھ لیا پھر خالق کی رضا جوئی کے لیے تڑپ گیا، اسے رضائے رب ملنے پر اطمینان حاصل ہو گیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا ترجمہ ہے اور یاد رکھو یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ دوسرا ریفرنس ہے اس صفحے پر جو آ رہا ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 28 سے۔ نمبر 2، ارجعی الی ربک، یہاں حکم ہے رب کی طرف رجوع کرنے کا، یعنی دنیا کی زندگی ترک کر کے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کی ضیافت میں آنے کا۔ رجوع کی 2 قسمیں ہیں، رجوع اضطراری اور رجوع اختیاری۔ رجوع اضطراری کے تحت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو قہراً اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، اور یہ ریفرنس جو ہے، یہ تیسرا ریفرنس یہ آ رہا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 سے۔ ہر شخص کو قہراً اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ رجوع اختیاری شہداء کی موت ہے جو اپنے اختیار سے جان آفریں کے سپرد کرتے ہیں۔ آیت میں ارجعی پلٹ آ کا حکم تکوینی ہے۔ یہ حکم موت کے وقت سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک پر محیط ہے، کیونکہ الی ربک سے مراد رحمت ربک ہے، اور ہر مرحلے میں رحمت الہی اس کے شامل حال ہوگی۔ اب ہم صفحہ 166 پر ہیں جہاں پر تیسری آیت کی توضیح آ رہی ہے۔ راضیتاً، وہ دنیا میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی تھا، اس کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع تھی۔ عند الموت، اللہ کی طرف جانے پر راضی ہے۔ بعد الموت، اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر راضی ہے۔ نمبر 4، مرضیت،
اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ کی رضایت کا حصول اس کا بنیادی سرمایہ ہوگا۔ چنانچہ فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، ریفرنس سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 سے۔ اس کا رضوان من اللہ اکبر، اس کا ترجمہ ہے اللہ کی خوشنودی ایسی نعمت ہے جو وصف و بیان سے بڑھ کر ہے۔ آیت نمبر 5، فادخلی فی عبادی، جن لوگوں نے بندگی کا حق ادا کیا اور عبودیت کے معراج پر فائز ہوئے ان میں شامل ہو جا۔ سیاق آیت سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہاں عبادی سے مراد عباد الصالحین ہیں۔ نمبر 6، وادخلی جنتی، میری جنت فرما کر اس جنت کی شان کی وضاحت فرمائی جس میں داخل ہونے کا حکم ہے۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا مومن قبض روح کو ناپسند کرتا ہے؟ فرمایا، قسم بخدا نہیں۔ جب ملک الموت قبض روح کے لیے آتا ہے تو مومن پریشان ہو جاتا ہے۔ ملک الموت اس سے کہیں گے، اے ولی خدا گھبراؤ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، میں تجھ پر احسان اور شفقت میں مہربان باپ سے زیادہ ہوں، اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ۔ چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین فاطمہ، حسن و حسین اور ان کی اولاد میں سے ائمہ علیہ السلام کو حاضر دیکھے گا۔ اس سے کہا جائے گا، یہ پاکیزہ ہستیاں تیری رفیق ہوں گی۔ جب آنکھیں کھول کر ان کو دیکھ لیتا ہے تو اس وقت منادی اس کی روح کو پکارے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے محمد و علی پر اطمینان حاصل کرنے والے، ارجعی الی ربک راضیۃ، ولایت پر راضی ہو کر اور مرضیۃ، ثواب سے پسندیدہ ہو کر، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں محمد و اہل بیت میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، تو اس وقت اس کے لیے قبض روح سے زیادہ پسندیدہ چیز کوئی نہ ہوگی۔ یہ دوسرا ریفرنس آ رہا ہے الکافی کی جلد 3 اور صفحہ 127 سے۔ حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ اس آیت میں حضرت امام حسین کو علیہ السلام کو مراد اولیاء ہے۔ یہ تیسرا ریفرنس جو ہے یہ آ رہا ہے بہار الانوار کی 24ویں جلد صفحہ 350۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول سے ہے کہ اس آیت میں حضرت امام حسین کو علیہ السلام کو مراد اولیاء لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس قسم کی روایات کا مطلب اس آیت کے مصادیق میں سے صریح ترین مصداق ہے۔ چنانچہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اس آیت کے صریح ترین مصداق ہیں۔ سامعین، یہ صفحہ 166 کے آخر تھا اور یہیں پر سورہ فجر کا اختتام ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس قلیل سے عمل کو اجر کثیر عطا فرمائے۔